مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ پستی کا مقام اور کیا ہوگا کہ تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی آبادی اور 57 اسلامی ممالک کا اتحاد، جو کہ صرف اس بات کا منتظر ہیں کہ آسمان سے ابابیل اتارے جائیں اور جا کر کافروں پر پتھر برسائے جائیں، کیونکہ کبھی تو سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پیش آتا ہے، کبھی برما، فلسطین، کشمیر کی بیٹیوں کی عظمتیں لوٹی جاتی ہیں، عزتیں پامال کی جاتی ہیں، لیکن ہم مسلمان صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر ہماری مدد اور نصرت کو پہنچے۔ یاد رکھیں، آسمان سے مدد تب پہنچتی ہے جب 313 کا لشکر تھا اور انہوں نے مدد آنے سے پہلے کافروں کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کا پانی بند کر دیا تھا، تب آسمان سے مدد اتاری گئی تھی۔ لیکن ہم مسلمان صرف زبانی جمع خرچی اور مذمت سے کام لے رہے ہیں۔ حضرت اقبال کی بصیرت کو سلام، آپ نے فرمایا تھا کہ جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل، مگر تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ و دشوار، یہاں واقعہ بدر و حنین کی ضرورت ہے۔ عہد میں امیر حمزہ نے اور کربلا میں امام حسین نے بتا دیا کہ تیغ بیر عزت دین و است بست، مقصد و حفظ و آئین و است بست، اور اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کی اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفی ہے۔ اے امت مسلموں کے نوجوانوں سنو، اغیار یہ چاہتا ہے کہ ان شعروں کو سکھا دو حرم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند اور طویل مساوات کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، فریازہ فرنگ و دلاوز یا فرنگ، فریازہ شرینی و پرویز یا فرنگ، عالم ہما ویرانی ز چنگیز یا فرنگ، معمار حرم باد بات امیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ اٹھو اپنے قرآن کی حرمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور آج عالم کفر کو یہ بتا دو کہ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں داغ نام نہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں اٹھو، ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا۔